السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد جمیل گورسی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ شاملاٹ زمین جو ہے نا اس کی کتنی اقسام ہوتی ہے۔ شاملاٹ زمین جو ہے کیا اس کو بیچا جا سکتا ہے یا خریدا جا سکتا ہے؟ کیا شاملاٹ زمین کی رجسٹری اور انتقال جو ہے نا ہو سکتا ہے؟ اگر اس پر مسئلہ ہو تو کس عدالت سے رجوع کریں گے اور کیا انکروچمنٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ آج جو ہے نا ہم ان موضوعات پر بات کریں گے۔ تو ناظرین، شاملاٹ کی جو پہلی قسم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شاملاٹ آبادی دے، لال لکیر یا پرانی آبادی۔ ناظرین، جو تینوں الفاظ ہیں آبادی دے، لال لکیر اور جو پرانی آبادی ہے یہ سیم ہی ہے، یہ جو سیم ہی ہے۔ اس کو شاملاٹ جو ہے نا تین لفظ بولے جاتے ہیں لیکن یہ سیم ہی چیز ہے۔ تو یہ جو آبادی دے والی شاملاٹ ہے اس میں کسی ٹائم پر آبادی موجود تھی، کسی بھی موضع میں کسی ٹائم پر آبادی موجود تھی یا اب بھی آبادی جو ہے نا اس جگہ پہ موجود ہو۔ تو یہ جو لال لکیر والی جو شاملاٹ ہوتی ہے یہ عموماً گاؤں کے وسط میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ پرانی آبادی والی جگہ ہوتی ہے اور پہلے بھی اس میں جو ہے نا آبادی موجود تھی۔ ناظرین، یہ جو شاملاٹ کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا محکمہ مال کے پاس مکمل طور پہ اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اس کا خسرہ نمبر ہوتا ہے اور اس کا رقبہ بھی موجود ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کا جو ہے نا محکمہ مال کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے کہ اس جو آبادی دے یا لال لکیر کے اندر جو ہے کن لوگوں کا قبضہ ہے یا کن لوگوں کے پاس کتنی زمین ہے یا ان کے کس کے گھر بنے ہوئے ہیں، یہ ریکارڈ بالکل بھی موجود جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ محکمہ مال جو ہے نا وہ اس سے ریونیو بھی اس جگہ سے اکٹھا نہیں کرتا، نہ ہی اس کا مالیہ لیتا ہے اس جگہ کا۔ اگر اس شاملاٹ میں کسی قسم کا مسئلہ ہو یا کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو سول کورٹ سے اس میں سٹے لیا جا سکتا ہے، صرف اور صرف قبضہ کی حد تک، اور اسی سٹے کو جو ہے وہ پرماننٹ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اس شاملاٹ کو نہ ہی بیچا جا سکتا ہے، اس کا نہ انتقال کروایا جا سکتا ہے، نہ ہی رجسٹری کروائی جا سکتی ہے، صرف قبضہ کی حد تک جو ہے نا یہ جن لوگوں کے پاس موجود ہے قبضہ کی حد تک ان کے پاس رہتی ہے اور ان کا اسٹامپ پیپر جو ہے نا وہ بیچتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ شاملاٹ کی جو دوسری قسم ہے، شاملاٹ کی جو دوسری قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں شاملاٹ دے۔ شاملاٹ دے کا مطلب ہے کہ کسی بھی موضع میں شاملاٹ دے کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کہ موضوعات میں بہت زیادہ شاملاٹ کی جگہ جو ہے نا موجود ہوتی ہے تو کئی موضوعات میں بہت کم ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جب برٹش دور تھا تو برٹش دور میں آبادی جو ہے نا کم تھی اور زمین جو ہے نا بہت زیادہ غیر آباد ہوتی تھی۔ تو زمین غیر آباد ہونے کی وجہ سے انگریز نے مختلف لوگوں کو اب اس وجہ سے صرف زمین دے دی اور ان کو الاٹمنٹ اور مالکانہ حقوق دے دیے کہ آپ اس زمین کو کنواں وغیرہ یہاں لگائیں اور اس کو آباد کریں تاکہ کچھ نہ کچھ ریونیو جو ہے نا وہ جنریٹ کیا جا سکے۔ تو جب انگریز نے ان کو جو ہے نا مختلف لوگوں کو زمین دے دی تو جن کو مالکانہ حقوق دیے ان کو اعلیٰ مالک کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو جن لوگوں کو وہ زمین دی انہوں نے جس جگہ پہ کنواں کھودا یا جس جگہ پہ انہوں نے اپنی رہائشیں رکھی اس جگہ کو ہم شاملاٹ دے بولتے ہیں۔ تو شاملاٹ دے جو ہے وہ جتنے بھی لوگ اس کنویں کے ارد گرد موجود جتنے بھی مالک موجود ہوتے ہیں وہ ساروں کی مشترکہ طور پر وہ جگہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے اور وہ سارے کے سارے اس کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر 50% جو ہے نا وہ شاملاٹ دے کے مالک جو ہیں اگر وہ اس کو تقسیم کروانا چاہیں تو وہ محکمہ مال کو درخواست دے کر اس جگہ کو تقسیم کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس کو تقسیم کروانا چاہیں تو وہ محکمہ مال کو درخواست دے کر اس جگہ کو تقسیم کروا سکتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے نا قبضہ بھی موجود ہوتا ہے کہ کس کے قبضہ میں یہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کے قبضہ میں ہے وہ اس کا مالک ہوگا۔ تو محکمہ مالیات کے پاس ہے نا اس کا مکمل طور پر ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں شاملاٹ مفاد عامہ۔ شاملاٹ مفاد عامہ تیسری قسم کی شاملاٹ جگہ ہے، شاملاٹ زمینیں ہیں جو کہ موضوعات میں گاؤں میں موجود ہوتی ہیں۔ شاملاٹ مفاد عامہ میں مسجد، قبرستان، چراگاہ، پھٹک وغیرہ کی جو جگہیں ہوتی ہیں جو کہ مفاد عامہ کے لیے رکھی گئی ہوتی ہیں وہ ان کو ہم شاملاٹ مفاد عامہ بولتے ہیں۔ ان شاملاٹ کو نہ ہی خریدا جا سکتا ہے، نہ ہی فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی یہ کسی ایک کی ملکیت ہوتی ہے۔ یہ جو شاملاٹ ہوتی ہیں
یہ سارے گاؤں کے لوگ، سارے موضع کے لوگ جو ہے نا اس کو مکمل طور پر سارے موضع کے لوگ جو ہے نا اس سے مفاد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین ویسٹ پاکستان، تو ناظرین لینڈ ریونیو ایکٹ کی سیکشن نمبر 175 یعنی کہ 175 اور 175A کے تحت اگر کوئی کامن لینڈ یا مفاد عامہ لینڈ کے اوپر کسی قسم کی انکروچمنٹ کرے یا اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے تو اس کو جو ہے محکمہ مال کو ایک درخواست دے کر اس کو انکروچمنٹ کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اور اگر وہ انکروچمنٹ کو ختم نہ کرے تو اس کو جو ہے نا فائن جو ہے نا وہ بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اس طرح اس انکروچمنٹ کو ختم کرا دیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی شاملاٹ کی مختلف 3 اقسام، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔